اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور روشن فیصلہ ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور روشن فیصلہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت، ایک برتری، ایک عظمت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے، کیسی کتاب ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور روشن فیصلہ۔ تو یہ عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں نازل کی گئی۔ اس کے مختلف معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان و شوکت میں، جس کی شان و رفعت میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، کہ رمضان کے مہینے کی عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، یعنی رمضان میں قرآن مجید کے زمین پر اترنے کا آغاز ہوا۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کے نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مکمل قرآن مجید ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا بتقاضۂ حکمت اللہ رب العزت زمین پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرماتا رہا، اور آسمان دنیا سے زمین پر تقریباً 23 سال میں مکمل نازل ہوا۔ تو رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کا ایک معنی کیا ہے کہ لوح محفوظ سے مکمل قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا تقاضۂ حکمت کے ساتھ جیسے جیسے اللہ رب العزت نے چاہا، جتنی جتنی مقدار اللہ رب العزت کو منظور ہوئی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ 23 سال کے ایک طویل عرصے میں نزول قرآن مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہوا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کیا ممکن کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ رمضان کی ساعتوں کو نہ دیکھ پائیں، لیکن اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین کہ تیرا بہت کرم ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کی ساعتوں کے قریب کیا، اور عنقریب رمضان داخل ہونے والا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کی ساعتوں کو حاصل کر سکیں، اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، اپنی مغفرت کا عظیم سامان ہم کر سکیں۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں نہ صرف رمضان کے مبارک مہینے کی ساعتیں عطا فرما، بلکہ ان مبارک ساعتوں کو حرمین شریفین میں گزارنا بھی نصیب فرما۔ ویسے ہی یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، زمین کے کسی بھی حصے میں اگر رمضان گزارتے ہیں تو اس کی بہت ہی عظیم بات ہے، لیکن اگر یہ ساعتیں ہمیں مدینہ شریف میں گزارنا نصیب ہو جاتا ہے، بیت اللہ شریف میں گزارنا نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عظمتوں کی کیا ہی بات ہے۔
تو ہمیں رمضان کے حاصل ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمارے لیے ذریعہ اور سبب بنا دے، غیب سے ہماری مدد فرما، اور ہمارے لیے حرمین شریفین کے سفر کو آسان فرما دے، ہمارے مقدر فرما دیں، تاکہ ہم رمضان کی مبارک ساعتوں میں حالت روزہ میں طواف کر سکیں، حالت روزہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکیں، حالت روزہ میں صفا مروہ کی سعی کر سکیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جالیوں کو دیکھ سکیں، سبز گنبد کو ہم دیکھ سکیں، اور مدینہ شریف مسجد نبوی کی حاضری ہمارے مقدر ہو جائے۔